نواسۂ رسول اکرم امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب اصغر کو لے کر گئے تو دشمن نے سمجھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور دشمن کی طرف علی اکبر گئے تو رسول خدا تشریف لے آئے ہیں۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ جب ہم رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق کرتے تو ہم علی اکبر کو دیکھنے چلے جاتے تھے۔ رسول خدا سے شبیہ ترین فرد علی اکبر ہیں۔ جتنے اور مجاہد آئے جو بھی اذان جہاد لینے کے لیے امام کے حضور آئے، امام نے اجازت نہ دی جب تک انہوں نے اسرار نہیں کیا، لیکن جب علی اکبر تشریف لائے تو فوراً اجازت دے دی اور کہا بیٹا جس نے پالا ہے اس سے جا کر اجازت لو۔ علی اکبر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اجازت لینے جاتے ہیں۔ زینب کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ کربلا میں 2 شہداء کے اہل حرم سے وداع کے مصائب نہایت سخت ہیں، ایک حسین کا اور ایک علی اکبر کا۔ علی اکبر بار بار الوداع کر کے خیمے سے نکلتے ہیں اور ایک ہاتھ آتا ہے اور پھر علی اکبر کو پکڑ کر خیمے میں لے جاتا ہے، اور مقتل کے الفاظ ہیں پھر جب علی اکبر نکلے تو ایسے نکلے ہیں جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے۔ شبیہ پیمبر تیار ہوئے، بابا سے اجازت لی اور گھوڑے پر بیٹھے۔ علی اکبر کا بابا ہے، علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کو سوار کیا۔ علی اکبر جب چلے تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں ذرا آہستہ چلیں۔ علی اکبر نے مڑ کر کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ کہا علی اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا اور خود چل کر موت کی طرف جا رہا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ علی اکبر گئے اور جہاد کیا، اور امام حسین ایک بلندی پر ہیں، علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، پھوپھیاں امام حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ جب تک امام کا چہرہ دمکتا رہا تب تک پھوپھیاں بھی چین میں رہیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب امام نے کہا لیلا دعا کرو کہ علی اکبر واپس آ جائیں۔ لیلا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، واسطہ تلاش کیا۔ حسین سے زیادہ غریب لیلا کو کوئی نہ ملا۔ خدا کو حسین کی غربت کا واسطہ دیا۔ خدایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والی ذات، تجھے غریب حسین کا واسطہ علی اکبر کو واپس بھیج دے۔ کاش علی اکبر واپس نہ آتے۔ علی اکبر واپس آئے، ایک مطالبہ کیا۔ کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے، کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ بابا نے کہا ذرا اپنی زبان میری زبان میں دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان فوراً باہر نکالی اور کہا بابا آپ کی زبان پر تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین اور اہل بیت کے لیے شبیہ پیمبر سے ایک دفعہ پھر الوداع کرنا کتنا سخت تھا۔ علی اکبر چلے، داد شجاعت دی، ایک گرز بڑھا، ایک نیزہ کلب اکبر پر پڑا۔ اکبر اب گھوڑے پر نہ سنبھل سکتے تھے، اکبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، گھوڑا بھی زخمی تھا۔ کہتے ہیں گھوڑے نے خیام کی طرف آنے کے بجائے لشکر عہدہ کا رخ کر لیا۔ جب اکبر لشکر عہدہ میں پھنس گیا، چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر لیا،
یہ اہل بیت کا تیسرا فرد ہے۔ ایک عباس کے ساتھ ایسا ہوا، تنہا عباس تھا، چاروں طرف لعین تھے۔ ایک حسین جب تنہا رہ گئے، مقتل کہتی ہے تنہا حسین تھا، زخمی حسین، چاروں طرف عہدہ تھے، اور ایک شبی پیمبر علی اکبر، چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر لیا۔ اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کتنا سخت ہے ذرا سوچئے گا، خیمہ گاہ کہاں ہے، مقام علی اکبر کہاں ہے۔ خدا سب کو ان مقامات مقدسیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ علی اکبر جو نرگ عہدہ میں ہیں، جو زخمی ہیں، اس کے گلے میں اتنی توانائی بھی نہیں کہ بابا کو پکار سکے۔ نحیف سے آواز میں آخری سلام دیا۔ وہ مظلوم امام جو آپ کے گریے کو سنتا ہے، آپ کے سلام کو سنتا ہے۔ حسین نے اکبر کا آخری سلام سنا، رخ کیا۔ وہ جو عقاب کے مانند جاتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں نور نہ رہا۔ اب وہ چل نہیں سکتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی یا علی کہتا ہے۔ نہ جانے بابا علی کو پکار رہا ہے یا بیٹے علی کو پکار رہا ہے۔ میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں میں نور ختم ہوا۔ علی اکبر کے پاس پہنچے۔ علی اکبر کا حسین نے کس حال میں دیکھا کیسے کہوں۔ جوان بیٹے کے زخموں سے چور جسم اطہر کے پاس بیٹھ گئے۔ کہا علی اکبر بولو۔ دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ہاتھ ہٹایا، برچھی سینے میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا علی کہہ کر برچھی کو سینے سے نکالا۔ مولا کلیجہ سنبھال لیجئے۔ برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جناب سکینہ یہ روایت کرتی ہیں، شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ نہ جانے جناب سکینہ نے اس روایت کو کیسے برداشت کیا، کیسے اس نے منظر کو برداشت کیا۔ کہا میرا باپ اس حال میں تھا کہ سانسیں رک رہی تھی، آواز گلے سے نہیں نکل پاتی تھی، موت نزدیک آ گئی تھی۔ اور فرمایا علی، اور فرمایا تیری موت سے پہلے حسین کو موت آ جاتی۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے سے نکل آئیں اور دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئیں۔ حسین نے جب دیکھا بہن آ رہی ہے، کہا بہن تم جانتی ہو اکبر کتنا پیارا ہے، اکبر کتنا عزیز ہے، لیکن تیری چادر، تیرا حجاب اکبر سے زیادہ عزیز ہے۔ بہن ابھی میں زندہ ہوں، خیام میں واپس جا۔ وسیع علم الذی ظلموا اے منقلبوا ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔